بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ بادشاہ قاضی کی عدالت میں ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، لیکن تلاش و بسیار کے باوجود اسے کہیں نہ ملا۔ اسے یقین تھا کہ حاکم وقت کے دربار میں فریاد کروں گا تو اسے سرکاری خزانے سے دوسرا اونٹ ضرور مل جائے گا۔ دارالحکومت اس کے علاقے سے کافی دور تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح خلیفہ کی رہائش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں کوئی دربان تو نہ تھا، البتہ ایک نوجوان نے مسافر کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ خلیفۃ المسلمین سرکاری کام سے کہیں گئے ہیں، کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے، تب تک آپ حجرے میں تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ جب تک کھانا تیار ہو کر آیا، مسافر نے دیکھا کہ ایک شخص مکان سے متصل مسجد میں آ کر بیٹھا اور اپنے توشے سے خشک روٹی نکال کر اسے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ نوجوان نے مسافر کے سامنے کھانا پیش کر کے اسے کھانے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، واللہ میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس مسکین کو اپنے ساتھ شریک نہ کر لوں جو مسجد کے صحن میں بیٹھا خشک روٹی کھا رہا ہے۔ تب نوجوان نے بتایا کہ یہی تو خلیفہ وقت ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ سادہ غذا کے عادی ہیں اور یہ پرتکلف کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک کی یہ سادگی دیکھ کر مسافر حیران رہ گیا اور سرکاری خزانے سے اپنے گم شدہ اونٹ کی جگہ دوسرا اونٹ لے کر وہ امیر المومنین کو دعائیں دیتا ہوا اپنی بستی کی جانب لوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اسی خلیفہ کی ذرا ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی۔ خلیفہ نے قاضی شہر کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ پیشی کے وقت عدالت نے مدعی سے اپنے حق میں گواہ بیان کرنے کو کہا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے اور ایک سرکاری ملازم کو بطور گواہ عدالت میں حاضر کیا تو قاضی نے یہ کہہ کر ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے لیے اور خادم کی شہادت آقا کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ مدعی نے خلیفہ سے عرض کی، یہ محض میرا بیٹا نہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ قاضی نے جواب دیا، مقدمہ زمین پر ہے اور آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی اور گواہ لائیے۔ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر خلیفہ وقت کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ یہودی اسلامی عدالت کا یہ انصاف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے خلیفہ وقت سے معافی مانگی اور ذرہ ان کی خدمت میں پیش کر کے مسلمان ہو گیا۔ قاضی ابو شریح کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانے والے کوئی عام شہری یا معمولی حاکم نہیں، بلکہ ہمارے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے جس بیٹے کو بطور گواہ پیش کیا وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں در سیدنا حسین کو نبی کریم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ پہلے واقعے میں خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے خلیفہ وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور جس نوجوان نے مسافر کو خوش آمدید کہہ کر اس کی مدارت کی وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ تاریخ اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دنیاوی مال و دولت سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ درہم و دینار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے، افسوس کہ تم مجھ سے جدا ہوئے بغیر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی جب تک میں تجھے خیرات نہ کر دوں مجھے سکون ملے گا اور نہ کوئی اجر و منافع۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت 603 عیسوی یعنی ہجرت سے 20 سال قبل ہوئی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ان کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کفر و بت پرستی سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ بچوں میں آپ سب سے پہلے نبی کریم پر ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب کے فرزند ہونے کی حیثیت سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد وہ رسول اللہ کے داماد بھی بن گئے۔
تینوں خلفائے راشدین کے عہد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خصوصی مشیر تھے۔ ان کے علم و فضل، سخاوت و بہادری اور عدل و انصاف کے بے شمار قصے تاریخ میں مذکور و مشہور ہیں۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مسلسل سورش کی وجہ سے آپ نے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا۔ آپ کا دور خلافت سن 35 ہجری سے 40 ہجری تک تقریباً 5 سال رہا۔ اس عرصے میں فتنہ و فساد کے بہت سے واقعات نے جنم لیا۔ کبھی خارجیوں نے سر اٹھایا تو کبھی مخلص صحابہ آپ سے بچھڑ گئے۔ مصر، فلسطین اور لبنان کے بعد عراق کا بڑا حصہ جو باقی نہ بچا۔ بالآخر 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ابن ملجم نامی ایک خارجی کی تلوار سے زخمی ہو کر آپ نے شہادت پائی۔ اللہ کی آپ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔